افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد سوشل میڈیا پر بھارت اور پاکستان کے جو کنزیومرز ہیں وہ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیا اب طالبان کا رخ کشمیر کی طرف ہوگا. پاکستان کی طرف سے جو سوشل میڈیا کے کنزیومرز ہیں وہ اسی مسئلے پہ ایک طرح سے ڈھول بجا رہے ہیں کہ جی اب دیکھیے طالبان افغانستان میں آ گئے، اب یہ کشمیر کا رخ کریں گے. حالانکہ طالبان کی طرف سے نہ کبھی کوئی ایسی بات کی گئی. طالبان کی جو آج بھی پریس کانفرنس ہے اس میں بھی ان کا رویہ کوٹ ان کوٹ بہت معتدل نظر آتا ہے. وہ پوری دنیا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کے حوالے سے بہت ساری پالیسیوں کے تناظر میں ان کی طرف سے کرٹیسزم بھی نظر آ رہا ہے. پریس کانفرنس میں تو نہیں مگر ادھر ادھر سے. پاکستان کے طالبان کی حکومت کے ساتھ کمپلیکس رشتے ہوں گے، بھارت کے ساتھ کیا رشتے ہوں گے، اور مسئلہ کشمیر میں ان کا کیا عمل دخل ہوگا، یہ ہیں آج کے موضوعات تھرڈ اوپینین میں جناب بیرسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ. ویلکم بیرسٹر بشانی صاحب. تھینک یو جناب. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جی، طالبان آئے چھا گئے، اور وہ اس پہ بہت ساری بحثیں بھی ہو رہی ہیں. اس میں شاید ہم زیادہ نہیں الجھیں گے کیونکہ یہ تو مسئلہ اب آنے والے دنوں میں چلتا رہے گا. لیکن بشانی صاحب، جو سوشل میڈیا پہ بحثیں چھڑ گئیں ایک دم سے، خاص طور پر پاکستانی کنزیومرز کی، کہ بھئی اب طالبان افغانستان میں چھا گئے، اب ہم طالبان کی مدد سے کشمیری جہاد دوبارہ شروع کریں گے. جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ طالبان کا کوئی ایسا نقطہ نظر نہیں ہے، نہ ہی وہ شاید ایسا چاہیں گے. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو جناب. طاہر صاحب، یہ دیکھیں، یہ کافی مشکل سوال ہے، بہت ہی کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے، اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ آگے جا کے کیا ریئل شکل اختیار کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت تک جہاں تک میری رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان تھوڑے سے ماڈریٹ ہو گئے ہیں، یا وہ کچھ بدل گئے ہیں، یا ان کے اندر کچھ تھوڑی لچک آئی ہے، تو اس چیز کو اگر ہم ماضی کے تجربات کی روشنی میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی بات پہ یقین کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگنا چاہیے. چونکہ ابھی سچویشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ایک ٹرانزیشنل ہے. تو اس میں وہ افغانستان کی جو پاور پالیٹکس میں اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جس طرح کی ڈپلومیسی انہوں نے کی، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو بھی یقین دلایا، مقامی حکومت کو بھی یقین دلایا، پاکستان کو بھی، انڈیا کو بھی، روس کو بھی، کہ جناب چیزیں اس کے بالکل برعکس ہوں گی. لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے کابل سمیت پورے ملک کو ٹیک اوور کر دیا. بنیادی طور پہ ان کا جو ایک ہوتی ہے نا، ایک طالبان کی ایز اے طالبان ایک جو پرسنالٹی ہے، ناٹ ایز اے پرسن بلکہ ایز اے گروپ آف پیپل، اس پرسنالٹی کا ٹریٹ یہ ہے کہ ان پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. چونکہ ان کا جو ٹریک ریکرڈ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ اس چیز پہ بلیو نہیں کر سکتے. پہلے بھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے بہت سارے آنے سے پہلے اس طرح کے دعوے کیے تھے، جو وہ اب بھی کر رہے ہیں. لیکن ابھی شروع کرنے سے پہلے ہی بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یا شہری آزادیوں کے حوالے سے ہم وہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن ابھی سے وہاں پہ کچھ ایسے واقعات شروع ہو گئے ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ یہ بات کوئی زیادہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے طالبان کا اگر کوئی لنک بنتا ہے تو وہ بنے گا یا نہیں. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پہلی دو چیزیں جس پہ میں ویری مچ کلیئر ہوں. ایک تو طالبان اپنے آپ کو فنڈامنٹلزم سے ڈیورس نہیں کر سکتے، جو اسلامک جو ہے ایکسٹریمزم ہے یا جو اسلامسٹ آئیڈیالوجی ہے، اس سے وہ کسی صورت میں اپنے آپ کو وہ ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو وجود ہے، جو ایگزسٹنس ہے، وہ جو ریزن دے ایتھ جس کو فرینچ میں کہتے ہیں نا، ریزن آف دیئر ایگزسٹنس، وہ ہے ہی اسلامک فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم. اس کو اگر طالبان جو ہے وہ اپنی زندگی یا پریکٹسز یا نظریات سے نکال دیتے ہیں تو پھر وہ ایز اے طالبان ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ رہتی نہیں. پہلے ہی وہ 20-30 گروپوں کا ایک مجموعہ ہے جو مشترکہ مفادات کی خاطر، جو کہ پاور ٹیک اوور اور مانی گریبنگ اور پاور گریبنگ کی وجہ سے اکٹھا ہوا ہے.
تو اگر وہ اس میں سے اس عنصر کو نکال دیتے ہیں تو وہ بکھر کے تو ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں رہتی. اس لیے وہ اسلامک ایکسٹریمزم سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کریں گے. اس میں اگر وہ انٹرنیشنل برادری کو یا پاکستان کو یا امریکہ یا کسی بھی ملک کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. جیسے آپ ان کی پریس کانفرنس سے دیکھیں، مثلا ایک بات انہوں نے کی جی کہ عورتوں کو ہر طرح کی آزادی ہوگی لیکن اسلامک لا کے مطابق. اب یہ آپ اور ہم پورے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب یہ لیکن لگ جائے تو اس کے بعد کون سی آزادی ہوگی. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلامک لا میں عورتوں کو بالکل ہی کوئی حقوق نہیں، لیکن جس برانڈ آف اسلام کی طالبان بات کرتے ہیں اور جو اسلامک ایکسٹریمزم کو وہ اسلام کہتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، خواہ وہ جو مرضی جتنے وعدے کر لیں. وہ ڈیفینیٹلی ان میں ان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کا درجہ دے کے مس ٹریٹ کیا جائے گا. اس طرح انہوں نے کہا جی اس کو فارن کنٹریز کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں تو ایف اور بٹس جو ہے ان کی ہر چیز کے ساتھ ہے، جو کہ ایک بہت ہی نازک موڑ پہ انہوں نے کی. رہا سوال کشمیر کا، تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو طالبان کے ساتھ اپنی جو کنیکٹیویٹی ہے اور قریب ترین ریلیشن شپ جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں. مثلا اس وقت تک آزاد کشمیر سے کم از کم 7-8 نوجوان جو ہیں ان کا نام اور ان کی پکچرز اور ان کا جو ہے ریزیومے اور بایو ڈیٹا سامنے آ گیا ہے، جو اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی صفوں میں موجود ہیں. اور ان کے بارے میں جو ان کے اپنے رفقا ہیں یا ریلیٹیوز ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی رپورٹنگ ہے کہ وہ بہت پہلے سے جو ہے وہ طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارا رخ کشمیر کی طرف ہوگا، چونکہ آپ جب طالبان کے ساتھ اتنا کلوز ریلیشن شپ ہو تو اس میں وہ لوگ پھر ایک توقع رکھتے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی ہماری ہیلپ کریں گے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک جو ریلیجس بنیادوں پہ ریلیجس کلیرک کو جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا، سیٹ دی گئی، اور اس کے بارے میں یہ رپورٹنگ آئی کہ وہ طالبان کے بہت قریب رہا ہے اور طالبان کے کسی رجیم میں بھی شامل رہا، اور اس وقت کی 96 اور پہلے کی جو فائٹ ہے اس میں بھی شامل رہا. وہ پورے سارے فیگر ڈیٹا لوگوں نے جو ہے انٹرنیٹ پہ شیئر کیا. اب کسی نے بھی اس کی تردید یا تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی، انکلوڈنگ وہ خود جو ممبر بن گیا یا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر یا جو اس کی اپوائنٹمنٹس کر رہے تھے. تو یہ مثالیں میرا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹوٹلی جو ہے خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے، چونکہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کشمیر سے جا کے طالبان کے ساتھ لڑتے رہے، اور جہاں تک طالبان کا آ کے کشمیر کے اندر لڑنے کا ہے تو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ جو فارن انٹرونشن کشمیر کے اندر ہوئی ہے اس میں نہ صرف طالبان کے حوالے سے بلکہ تاجک اور ازبکستان اور اس جگہ کئی جگہوں سے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ لوگ تھے وہ آتے رہے اور آ کے لڑتے رہے. اس کنیکشن میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم دوبارہ اس کو بحال کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ طالبان جو ہے وہ کس شکل میں ایک نئی شروعات کرتے ہیں افغانستان کے اندر، اور دوسرا کیا وہ اپنے اس جو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم افغانستان کو کسی اور کنٹری کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس پہ وہ انفیکٹ عمل کرتے ہیں یا انٹرنیشنل برادری اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو عمل کرائے. اور اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے ڈیفینیٹ اثرات پڑتے ہیں کشمیر پہ، اور آلریڈی لوگوں نے یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے، چونکہ لوگ اس کو ایکویٹ یعنی ایک طریقے سے کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اگر جو ہے وہ افغانی سوویت یونین کو نکال سکتے ہیں، امریکہ کو نکال سکتے ہیں، یہ اتنی بڑی جو ہے وہ اچیومنٹس ان کی ہیں، تو ہم جو ہے وہ کیوں نہیں یہاں پہ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اگر ہم اس کو سسٹین کریں تو کسی وقت ایسی حالات بدل سکتے ہیں اور ایسی سچویشن آ سکتی ہے جو ہمیں جس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اب یہ کیا کون سا پہلو ہے؟ اگر طالبان جو ہیں وہ کوئی اپنی سرزمین بھی استعمال نہیں ہونے دیتے، وہ کسی طرح کی فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرتے، کوئی اسلحہ نہیں دیتے یا ٹریننگ نہیں دیتے کشمیری نوجوانوں کو، اس پہ مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن طالبان کا خود افغانستان کے اندر جو ہے ٹیک اوور کرنا اور وہاں پہ
اس جو ٹیک اوور انہوں نے کیا اس کو کنٹینیو رکھنا جو ہے وہ ایسے نوجوانوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو اسلامسٹ ہیں یا اسلامک فنڈامنٹلزم پہ بلیو کرتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی بوسٹ اور ان کو ایک طرح کی امید دیتا ہے جو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور خصوصاً تاریخ اسلام میں، کہ بہت ساری جھوٹی امیدوں پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ ایسے گروہ بھی ہم نے دیکھے جنہوں نے تو جنت کے باقاعدہ جو ہے وہ قائم کر لی تھی، جعلی جنت، اور اس کے نام پہ ہزاروں لوگ مروا دیے تھے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی سینیٹی کا دور ہے تو اس میں طالبان کا وہ انفلوئنس نہیں ہوگا، یہ ڈیفینیٹلی ہوگا، اور اس سے نہ صرف کشمیر کے اندر حالات خراب ہوں گے بلکہ پاکستان کے اندر اسلامک فنڈامنٹلزم اور جو اسلامک ٹیررزم ہے، اس طرح کی وارداتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان کو اسی مقام پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹین کرنے کے راستے جو ہیں وہ ڈھونڈنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک خوش امیدی آپ ان سے وابستہ کر لیں کہ نہیں جی یہ ماڈریٹ ہو گئے یا بدل گئے ہیں اور یہ کچھ نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسٹیک ہوگی۔ بشائن صاحب، آپ نے بہت ساری اہم باتیں کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو کنٹین کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ظاہر انٹرنیشنل لیول پر ہی ہوں گی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ چین میں بھی ان کو خاص طور پر بلایا جاتا ہے، روس میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے، ایران میں بھی بلایا جاتا ہے، اور امریکہ بھی دوحہ میں ان کے ساتھ ہر روز بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ سٹیک ہولڈر ہیں دنیا میں جو ان کو روک سکتے ہیں۔ جب وہ ان کو اوپر سے مذمت کرتے رہتے ہیں، مذمت بھی نہیں کرتے فرینکلی، نہ روس کرتا ہے، نہ چین کرتا ہے، نہ ایران کرتا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں مذمت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم وہاں سے نکل چکے ہیں، ہم نے نہیں وہاں جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کو لیجیٹیمیسی تو مل گئی، ان سے امیدیں رکھی جائیں یا نہ رکھی جائیں یہ الگ بات ہے۔ آپ نے مسئلے کو جوڑا کشمیر کے ساتھ۔ اب جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر میں جو جہاد ہے وہ اس میں طالبان کے کچھ عناصر اگر آئے وہ تو بہت بعد میں آئے اور تھوڑا عرصہ رہے، اس سے پہلے بھی وہ کشمیر کا جہاد ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی ہو رہا ہے، اور محدود پیمانے پر آج بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس بات کا سارا دار و مدار تو بھارت کی سرکار پہ ہے کہ کس طرح وہ جموں کشمیر میں جو باہر کی انسرجنسی ہے اس کو روک سکیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیولی وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو چلیے طالبان اپنی خو نہ بدلیں، اپنی روش نہ بدلیں، وہ کوئی نہ کوئی سپورٹ کر دیں ان جہادیوں کو اس جہادی کاروبار میں، تو بھارت آپ کو کتنا ڈٹرمنٹ لگتا ہے آج کے دن اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے میں؟ نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی بھارت کا جہاں تک طالبان کو الگ کر کے کشمیر کے حوالے سے ایک ان کا جو اس وقت رول ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اس میں گزشتہ جو 2-3 سالوں میں بہت زیادہ ڈراسٹک ایکشن وہاں ہوئے ہیں، ملیٹنسی کو بھی بڑی حد تک جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، بلکہ اس حد تک سچویشن ہو گئی ہے کہ اب خود ملیٹنٹس جو جن کی جو سپورٹرز تھے ان کے ہمدرد تھے یا ملیٹنسی کو آخری سلوشن سمجھ رہے تھے، وہ بھی اب اس بات پہ آ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کے مسئلے کا کوئی سلوشن ہے تو وہ بہرحال جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں اور میوچل جو انڈرسٹینڈنگ اور نیگوسیشن میں ہی پاسبل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، چونکہ جب صرف 10 یا 20 آدمی ملیٹنسی کر رہے ہوں بے شک، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ ہزاروں کی یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوں کہ یہ جی بالکل ٹھیک کام ہے، چونکہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں ملیٹنسی کو تقویت ملتی ہے، فیول اپ ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ جو لوگ ایک وقت میں ملیٹنسی کو ہی واحد حل سمجھتے تھے وہ بھی آج اس بات پہ آ گئے ہیں، جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ایون اس میں انوالو رہی ہیں اس کے ہارڈ کور لیڈرز بھی اب اس بات پہ آ گئے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ 2-3 سالوں کی ڈیولپمنٹ ہوئی، لوگوں نے ایک نیا تجربہ دیکھا ہے کہ اسٹیٹ ورسز جو عام لوگوں کی ایک لڑائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اسٹیٹ ورسز جو چند ایڈونچرسٹ ہوتے ہیں اس لڑائی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی لڑائیاں کیسے لڑی اور جیتی جا سکتی ہیں، وہ ایک سبق ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر طالبان جو ہیں وہ ایک سکسیسفل گورنمنٹ کے طور پہ افغانستان میں آ گئے، جو کہ آ گئے ہیں لیکن انہوں نے کنٹینیو رکھ لیا،
اور اس میں اقتدار میں شراکت داری کا جو اصول ہے اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، یا جو معاہدے انہوں نے کیے یا جو ویسے انہوں نے وربلی وعدے کیے ڈیفرنٹ پاورز کے ساتھ، ان کو سامنے رکھ کے اگر وہ انکلوسیو ایک گورنمنٹ نہیں بناتے جس میں ایک بیلنس آئے، تو اس کا بڑا نیگیٹو اثر پڑے گا انڈیا پر بھی۔ دیکھیں اس پورے خطے میں جو انسٹیبلٹی کا ایک ماحول بہرحال کریٹ ہوگا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان میں بھی جو دہشت گردی ہے اور انسٹیبلٹی ہے اس کو تقویت ملے گی۔ تو اس حساب سے یہ ایک امپارٹنٹ چیز ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذریعے کے لیے کہ وہ اس طالبان کا جو خطرہ ہے، میں اس کو خطرہ کہوں گا، اس سے نمٹنے کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے پہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کوئی انٹرنیشنل پیکٹ یا ریجنل پیکٹ یا اس طرح کسی چیز پہ راضی ہوں۔ اس لیے میں سب کی میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہے اور انٹرسٹ ہے، تاکہ اس میں طالبان کو پابند کیا جائے کہ وہ سوسائٹی کے سارے جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کر کے ایک بیلنس قسم کی حکومت جو ہے بنائے، جس میں اس طرح کی کوئی شدت پسند عناصر جو ہیں وہ ٹاپ پہ نہ ہوں۔ چونکہ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کسی کی سپورٹ ہی کریں۔ کئی دفعہ آپ کی محض ایک موجودگی جو ہے ایک خاص نظریے اور ایک خاص خیال کے ساتھ جب موجود ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو بلا وجہ سپورٹ ملتی ہے کہ جی اگر ایسے یہ ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو کشمیر کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر ہو جو اسلامسٹ فورسز ہیں یا اسلامک حوالے سے سوچنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے ابھی، اگر آپ دیکھیں مانیٹر کر کے دیکھیں آپ، اور ان کو مزید اس میں جو ہے وہ قوت ملے گی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سسٹین کرے، چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پرابلم اس وقت جو حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اس پہ کوئی بالکل کلیئر نہیں ہے۔ ان کا کنفیوژن جو ہے وہ عام آدمی کے کنفیوژن سے زیادہ بڑا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ عام آدمی کا کنفیوژن جو ہے اس کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں ہے، لیکن جب حکمران طبقات یہ کہیں کہ جیسے آپ کے پرائم منسٹر نے لفظ استعمال کیا کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دی، اب آپ اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھیں کہ گزشتہ 10 سال سے جو ان کی پالیٹکس ہے وہ کیا ہے۔ گزشتہ 10 سال سے انہوں نے کم از کم 10 بار امریکیوں کو یہ کہا ہے کہ آپ ابھی افغانستان سے نہ نکلیں، اور اس نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس طرح نہ نکلیں، چونکہ آپ اس طرح نکلتے ہیں تو پھر اس سے یہ خرابی پیدا ہوگی وہ ہوگی۔ اور ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان جو ہیں غلامی کی زنجیریں، اب غلامی کی زنجیریں کون توڑتے ہیں؟ فریڈم فائٹر یا مجاہد چلے کہہ لیں ان کی زبان میں، یہی دو لوگ ہوتے ہیں نا۔ تو اس سے صرف لیجیٹیمیسی کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ طالبان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ امریکہ جیسی بہت بڑی سپر پاور کو شکست دے دی۔ اب یہ مسئلہ بھی پاکستان کی گورنمنٹ اس پہ کنفیوژن کا شکار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ کلیئرلی بات کریں کہ اس میں کیا ان کی پوزیشن ہے۔ ادروائز ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر جو تحریکیں اس طرح کی ہیں یا جو اس طرح کا ایون ایک مائنڈ سیٹ ہے عام آدمی کا، اس پہ بھی ایک نیگیٹو اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ بشائن صاحب، آپ نے بتایا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو کہا کہ یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہوا ہے تاریخ کا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، اور افغانوں سے مراد ان کی یہاں پر طالبان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے منسٹر فواد چودھری نے بھی آج کہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں جس طرح معاملات چلے ہیں اس سے امن آئے گا۔ یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو ہیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے واضح طور پر خیر مقدم کیا اس کا، اور اس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے، اس میں تحریک لبیک بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اور میرا نہیں خیال پاکستان کی کوئی بھی مذہبی سیاسی یا مذہبی جماعت طالبان کے آنے پر طالبان کو ویلکم نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا مائنڈ سیٹ طالبان کی آئیڈیالوجی کی ہیلپ کے لیے ہے۔ مجھے جموں کشمیر میں ایسی کوئی صورتحال ابھی تک نظر نہیں آئی جو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ کہ وہاں پہ طالبان کے آنے کو ویلکم کرنے کی بات کی گئی ہو۔
میں جو پاکستان کی طرف کا کشمیر ہے میں اس کو فالو نہیں کر سکا. کچھ ہمیں بتائیے کہ وہاں سے کیا کوئی آپ کو خدشہ ہے راولہ کوٹ، مظفر آباد اور گرد و نواح کے علاقوں سے، کہ وہاں پر کوئی ایسے حلقے ہیں جو طالبان کے آنے پر خوشیاں منا رہے ہوں؟ ڈیفینیٹلی ایسے حلقے موجود ہیں جی. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو وہاں کی اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں وہ تو اس پہ ڈیفینیٹلی جشن بنا رہے ہیں. کوئی بھی آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا کوئی اس طرح کا بیان انہوں نے نہیں دیا، نہ دے سکتے ہیں وہ ان حالات میں ابھی. لیکن اس طرح کی جو پارٹیز ہیں یا پھر اس طرح کے جو انڈیویجولز ہیں جو ریلیجیسلی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ افغانستان کے اندر جو کچھ چل رہا تھا طالبان کے حوالے سے یہ ایک مقدس جہاد تھا جس میں بالآخر انہوں نے فتح حاصل کر لی. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ جو بھی انڈیویجولز ہیں وہ بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پہ یا پرائیویٹ گفتگو میں یا چھوٹے موٹے فنکشنز میں یا اپنی پرائیویٹ گیدرنگز میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو باقی عام پبلک ہے اس کا ڈیفینیٹلی ایسی بات نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے. بالکل اسی طرح وہاں بھی کوئی جہاں کی 2-3 بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان دیا نہیں ہے. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس خطے میں پاکستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، یہاں پہ جو طالبانائزیشن کا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. الگ بات ہے کہ اس کو اس طریقے سے ایکسپریس اپنے آپ کو کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا جس طرح طالبان نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا. وہ بیس کرتے تھے ایک ڈیفرنٹ سوسائٹی میں جہاں آپ کو ایزیلی اسلحہ تک ایکسیس ہے، شیلٹر کی جگہیں ہیں، ایک ڈیفرنٹ ماحول ہے. تو اس میں اگر آپ کوئی چیز بلیو بھی کرتے ہیں تو آپ اس پہ ری ایکٹ کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان ایک منظم سٹیٹ ہے جس کے اندر سیکیورٹی فورسز کی موجودگی اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہاں پہ اب ایک دم تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ موجود ہے. یہ جن قوتوں کا آپ نے نام لیا، جامعۃ علماء اسلام ہے یا جماعت اسلامی ہے یا اس طرح کی جو قوتیں ہیں جنہوں نے اوپنلی ان کو مبارکباد دی ہے، یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریلیجیس سپیس جو ہے اس کو آکوپائی کرتے ہیں، پاکستان کی پاور پالیٹکس کو انفلوئنس کرتے ہیں. پاکستان کے مختلف جو پیکٹس آف پاورز ہیں، پاورز کے پیکٹس ہیں، ان کے اندر جو ہے ان کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں بھی سچویشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بدل سکتی ہے. اب یہ اس کو آپ اس طرح بھی دیکھیں نا کہ افغانستان میں طالبان کی کوئی اکثریت تو نہیں ہے نا. اگر آپ پرسنٹیج میں جائیں یا ان کو کسی ڈیموکریٹک ٹرائل میں لے کے جائیں تو ممکن ہے افغانستان کے 10% یا 15% لوگ بھی ان کے ساتھ نہ ہوں. لیکن جو سچویشن انہوں نے کریٹ کر دی اس میں جنرل پاپولیشن کو انہوں نے یرغمال بنا دیا. اب وہ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح بیہیو کریں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن پاکستان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی. اس میں بہت سارے جو ہے وہ ایشوز ہیں. آپ وہاں دیکھیں طالبان پہ یہ بلیو کرنا کہ نہیں جی وہ بیہیو کریں گے، انہوں نے آلریڈی وہاں کی 2 بڑی جیلوں کے دروازے کھول دیے ہیں، وہاں سے خطرناک ترین قیدی جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیے. اس میں وہ قیدی بھی شامل ہیں جو پاکستان میں ٹیررزم میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو مطلوب تھے، خطرناک قسم کے پولیٹیکلی جو موٹیویٹڈ ریلیجیسلی جو ہے وہ تھے. تو وہ لوگ جو ہیں یہ اب یہ ایک بہت بڑا کنیکشن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور یہ بھی ایک وہی بڑی سے بڑی کڑی تھی جس کو اب امریکی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے فیلئر کی وجہ یہی بنی ہے. اب جو امریکی دانشور ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر ہم آپ کو 10 ریزنز دیں وائی وی فیلڈ ان افغانستان، تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ٹیررسٹوں اور اسلامسٹوں کے درمیان جو اوپن جو ہے وہ آنا جانا، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا، شیلٹر مہیا کرنا، اسلحہ مہیا کرنا، ٹریننگ دینا، یہ چیزیں بھی ایک فیکٹر تھا جو 5-6 بڑے بڑے فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک. اور وہ فیکٹر اگر اس طرح پلے کر سکتا ہے اگینسٹ امریکن پریزنس جو ہے افغانستان کے اندر، تو وہی فیکٹر دوسرے طریقے سے بھی جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے خود پاکستان کے اندر، جہاں ڈی اسٹیبلائزیشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے، خصوصاً ایک ایسے وجہ سے کہ آپ یہ دیکھیں یہ طالبان پاکستان کے اندر جو
نیشنلسٹ فورسز ہیں جو پختون بیلٹ میں یا بلوچستان میں، ان کے ڈیفینیٹلی یہ خلاف جائیں گے، چونکہ ان کے اپنے لوگ جو نظریاتی طور پہ ان کے قریب ہیں، ان کے درمیان ایک بہرحال ایک ٹسل اور ایک کانفلکٹ کی سچویشن ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے ایک چیلنج کا سامنا ہے پاکستان کو. اور اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی، ریجنل فورسز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی اور سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسا کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک خوفناک قسم کی سچویشن جو ہے وہ وہاں پہ انفولڈ ہو رہی ہے، اور اس پہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آپ نے بشانی صاحب پاکستان کے بارے میں کنسرن کا اظہار کیا کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، یعنی جو اشرافیہ ہے، مینس اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ اپنے طور پر بہت ہی جداگانہ ڈیسیجن کر رہے ہیں کچھ سالوں سے اور اپنے آپ کو ایلینیٹ کر رہے ہیں. اس تناظر میں طالبان کو وہ کیسے دنیا کے ساتھ جوڑیں گے، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن میں اس بات کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ طالبان کو جہاں پر پاکستان کی سوسائٹی کی ریلیجیس فورسز نے اپریشیٹ کیا، ویلکم کیا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے روشن خیالی مظفر آباد، راولہ کوٹ، اس سارے علاقے میں نظر آتی ہے جہاں پر طالبان کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، چونکہ وہ خود سفرر ہیں اس طرح کی حرکتوں سے. جموں کشمیر سے بھی نہیں آواز آ رہی. تو کیا آپ کو یہ خوشائند ایک میسج ملتا ہے کہ جہاں پاکستان میں طالبان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، وہاں کشمیر کے دونوں طرف میں کوئی ان کو ویلکم کرنے کی بڑی آواز نہیں ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو ایک خوشائند میسج ہے جی، بلکہ بہت ہی حوصلہ افزا قسم کی بات ہے. کشمیر کے لوگوں نے ایک بہت بڑے تلخ تجربے کے بعد بہت سارے لیسن جو ہیں وہ ڈرا کیے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طالبان کی آمد جو ہے وہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو 96 میں جو طالبان کی حکومت تھی، ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو وٹنس کیا ہے، لوگوں کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا ہے اور وہ یہ بات جانتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو باربیرک سوسائٹی تو ہے نہیں نا کہ وہاں پہ لوگوں کے ہاتھ کاٹنے اور کوڑے مارنے اور پھانسی چڑھانے اور قتل کرنے اور لاشیں گھسیٹنے کے عمل کو کوئی اپریشیٹ کرے. ڈیفینیٹلی وہ ایک اسٹیبل قسم کی ویل اسٹیبلش سوسائٹی ہے جس کے اندر ہیومن سویلائزیشن اور جو جدید جو وے آف لیونگ ہے اور جو جدید طرز فکر ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ جب دیکھیں اس طرح کی فورسز کو آپ انلیش کرتے ہیں تو وہ ایک سنو بالنگ کا ایفیکٹ جو ہے کریٹ کرتے ہیں، جس طرح کہ افغانستان میں ہوا ہے. افغانستان اٹ سیلف کوئی اسی طرح کی ہمیشہ سے سوسائٹی نہیں تھی. ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی جیسے ہم آج آزاد کشمیر میں بات کر رہے ہیں کہ وہاں اس طرح کی سین وائسز ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی مخالفت کر سکتی ہیں، ایسے افغانستان میں بھی تھا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حشر ہو گیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بعض اوقات حکومتوں کے جو غلط ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ پورے خطے کی سچویشن جو ہے اس کو بہت منفی طریقے سے ایفیکٹ کرتے ہیں، اور یہی سچویشن افغانستان کے اندر ہوگی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی رولنگ ایلیٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر سے باقی جو ریجنل یا انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کے انفلوئنس کو نیوٹرلائز کر کے تو خود اکیلے جو ہے وہ افغانستان کو کنٹرول کر لیں گے اور اس کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے چونکہ پھر ان کی اپیزمنٹ کی ان کو ضرورت پڑے گی، اور اپیزمنٹ کے لیے پھر ان کو دینا پڑے گا اسپیس کہ ٹھیک ہے جی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے، اسلام تو بڑا مقدس چیز ہے، آپ عورتوں کو اگر شریعت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو بالکل چلاتے رہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ان کو اپیزمنٹ کی پالیسی میں جیسے کہ پہلے تھا کہ طالبان نے 96 میں جب ٹیک اوور کر کے جو اقدامات کیے تھے پاکستان کی حکومت کی طرف سے یا کسی بھی رولنگ کلاس کی کسی فرد کی طرف سے ان کو کنڈیم نہیں کیا گیا. تو یہی سچویشن دوبارہ کریٹ ہوگی تو پھر اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ پاکستان پر بھی اور آزاد کشمیر پر بھی پڑ سکتے ہیں. آخر میں بشانی صاحب، جیسا کہ ہم نے بات چیت کے شروع میں کہا کہ
طالبان ایک ڈفرینٹ میک اپ کے ساتھ بظاہر آئے ہیں، اور آپ کا یہی آرگومنٹ ہے کہ جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق ہم بلیو نہیں کر سکتے جب تک کچھ آنے والے مہینوں سالوں میں پتہ نہ چلے کہ وہ واقعی ڈفرینٹ بیہیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بات کو میں نے شروع میں جوڑا تھا کشمیر کے ساتھ، چونکہ یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ پاکستان اور بھارت کے کنزیومرز میں چل رہا ہے۔ آخر میں ساری صورتحال کو اگر آپ انالائز کرنا چاہیں، سم اپ کرنا چاہیں، تو کیسے کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اس کا تو ایک چیز میں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، از ناتھنگ پرسنل، لیکن میں جو اس کو بہت ہی ایک معروضی طریقے سے جو آبجیکٹیولی دیکھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ طالبان جو ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یہ کہہ کے کہ ہم اپنے ماضی کی نسبت ایک مختلف شکل میں سامنے آ رہے ہیں، اور یہاں ہم افغانستان کے اندر انسانی حقوق یا سول لبرٹیز یا عورتوں، بچوں اور تعلیم اور اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ نسبتاً ایک نیا رویہ اختیار کریں گے، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایز سون ایز انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور طاقت کے سارے جو سر چشمے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ گئے، تو اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی وہی کام کریں گے جو انہوں نے 96 میں کیا تھا، اور وہ وہاں پہ اسی طرح جو سول سوسائٹی ہے، جو عام عوام ہیں، ان پہ اسی طرح کا اسالٹ کریں گے دوبارہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان سے فوجیں نکالنا بہت اچھی بات ہے، لیکن افغانستان سے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈس انگیج ہونا اور ٹوٹلی ڈیورس ہونا کہ ہمارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی نیگلیجنس ہوگی آن دی کاؤنٹ آف ہیومینٹی۔ چونکہ میرے نزدیک افغانستان میں یہ جو شکست ہوئی ہے یہ امریکیوں یا نیٹو کو نہیں ہوئی ہے، یہ شکست پوری ہیومینٹی کو ہوئی ہے، چونکہ مطالبات جو ہیں وہ ہیومینٹی سے جڑے تھے کہ آپ یہاں پہ ڈیموکریسی، سوشل جسٹس اور ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ کریں اور ایک ایسا سسٹم قائم کریں جس میں عوام جو ہے وہ شامل ہوں۔ اس میں یہ کوئی کسی ایک ملک کا یا کسی ایک طاقت کا ایجنڈا نہیں، بلکہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹیبل نارمز ہیں جو ہم سب جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ لیکن ان کو طالبان نے جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے جو ہے ڈس ریگارڈ کر کے، تو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اب اس کو یہ سمجھنا کہ نہیں آئندہ یہ جو ہے جو کچھ کریں گے وہ ہماری مرضی کے مطابق کریں گے، تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے کوئی ایک باقاعدہ کولیشن یا کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی مشترکہ طور پہ جو ہے اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے بڑی امپارٹنٹ ہے یاد رکھنے کی۔ بہت شکریہ بشانی صاحب۔ ویورز، آج ہم نے بشانی صاحب کے ساتھ طالبان کا جو بڑھتا ہوا قبضہ ہے افغانستان پر، اس حوالے سے بات چیت کی، خاص طور پر جوڑ کر کشمیر کے اینگل کے ساتھ۔ بشانی صاحب نے بہت اہم باتیں کی، میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اور ہمارے بہت سارے ٹیگ ٹی وی کے شوز میں کہا جا رہا ہے، دنیا کا اور میڈیا میں بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی جو اس وقت کی جیت ہے، اس بار کی جو جیت ہے، اس میں وہاں کی نام نہاد جو دوسری فورسز تھیں ان کی جو ناکامی ہے، ان کی جو کرپشن ہے، ان کا اپنے عوام کے لیے کچھ نہ کرنا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمارے ٹیگ ٹی وی پر اس طرح کے بلا تکلف تجزیے تھرڈ اوپینین کی صورت میں ہوتے رہیں گے۔ آج کا تھرڈ اوپینین بیرسٹر حمید بشانی صاحب کا خصوصی شو میرے ماڈریشن کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کیجئے، اور آپ ہمیں دنیا میں کہیں رہتے ہوں پیٹریون کے راہیں، کریڈٹ کارڈ کے راہیں، پے پال کے راہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ سب کا ہمارا شو دیکھنے کا شکریہ۔